مسلمانوں کیسے ہم مقدر کے اللہ اکبر دھنی ہیں. میں اپنے آپ کو کبھی مقدر کا سکندر نہیں کہتا اور نہ کبھی اپنی قوم کو مقدر کا سکندر کہتا ہوں. سکندر کیا چیز ہے اور سکندر کی اوقات کیا ہے؟ ہم غلامان مصطفیٰ کے سامنے ہم ناز کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ سکندر نے تقریباً 16 سال محنت کی. کتنے سال محنت کی؟ 16 سال محنت کی. 16 سال محنت کے بعد اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے کے بعد جب وہ چلا ہے جنازے میں تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. وہ خالی ہاتھ جنازے میں گیا. یہ سکندر ہے، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی لے کر جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی بات ہے. یہ سکندر جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے، اس کی اوقات کیا ہے غلامان مصطفیٰ کے سامنے؟ کیونکہ سکندر کو کیا ملا؟ آدھی دنیا ملی اور آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد وہ ہاتھ جنازے میں خالی لے کر کے گیا. یہ سکندر کا مقدر ہے اور ہمارا مقدر سکندر دیکھے تو رشک کرے. اسے آدھی سے زیادہ دنیا ملی ہے اور ہمیں اللہ کا محبوب ملا ہے، ہمیں کونین کا والی ملا ہے، ہمیں کونین کا بادشاہ ملا ہے، عالمین کا بادشاہ ملا ہے. اللہ اکبر! ذرا اندازہ فرمائیں، عالمین کا بادشاہ اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے بھی کوئی نہ تھا اور مصطفیٰ جان رحمت کے بعد بھی کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ذرے ذرے میں عالم ہے. جو بادشاہ ہوگا وہ عالم کی خبر رکھے گا. ذرے کی خبر کس کو ہے؟ قطرے کی خبر کس کو ہے؟ لیکن سکندر کی جہاں تک بات ہے، سکندر کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی. ہمیں آمنہ کا لال ملا اور وہ ہاتھ جنازے میں خالی لے گیا، لیکن ہمارے جنازے میں ہمارے ہاتھ انشاءاللہ خالی نہیں ہوں گے. ہم ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے اس سے بڑی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ جب دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں لے کر کے جائیں گے تو قبر کے اندر جو فرشتے آتے جن کو نکیرین کہا جاتا ہے وہ بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے. اسی لیے تو بریلی کا کلندر کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ میں یہ عزت ملی. سبحان اللہ، فدا سبحان ہو کے اللہ. تجھ میں. جس کی تعظیم نکیرین کرتے ہیں اسے غلام مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے پشت عشق رسول کہتے ہیں. اللہ اکبر! یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی، یہ شان ہے حضور کے وفاداروں کی. تو آپ کو میں نے گفتگو تقریر شروع نہیں کی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے عنوان پر آنا ہے، لیکن تھوڑا آپ لوگوں کے ذہن کو اس طرف لے جاؤں. کس کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہو؟ کس کی ولادت کا جشن منا رہے ہو؟ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تمہارے مقدر میں کون آیا ہے؟ تمہارے نصیب میں کون آیا ہے؟ ارے اگر حضرت موسیٰ کے امتی ہوتے تو بھی نصیب والے ہوتے، حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے تو بھی نصیب والے ہوتے، مگر ملا بھی تو کون ملا؟ اللہ کا محبوب ملا، آخری نبی ملا، مصطفیٰ جان رحمت. ابھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اور نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے. ابھی آپ سنیں گے کیونکہ میں نے آیت وہی پڑھی ہے کہ نبیوں میں بھی ہمارا نبی بے مثال ہے، نبیوں میں بھی ہمارا نبی بے مثال ہے، رسولوں میں بھی ہمارا رسول بے مثال ہے، آقاؤں میں بھی ہمارا آقا بے مثال ہے، مولاؤں میں بھی ہمارا مولا بے مثال ہے. وہ سرور سرورہ ہے، وہ رہبر گمراہاں ہے، وہ کونین کا مالک ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا اللہ کا کوئی محبوب نہ ان سے پہلے آیا ہے نہ ان کے بعد آ سکتا ہے. کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اپنے جیسے بشر کا کلمہ نہیں پڑھتے، گاؤں کے چودھری جیسے کا کلمہ نہیں پڑھتے، بڑے بھیا جیسے کا کلمہ نہیں پڑھتے. ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی شان کیا ہے. اب ذرا سنو،
अल्लाह की कायनात में मुख्तलिफ आलम है, आलम जमादात है। जमादात किसको कहते हैं? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, जो मेरी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं मैं उनके लिए आसान करता हूँ। जमादात किसको कहते हैं? सैयद। देखो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे सैयद सुहेल बाबू माशाल्लाह कितनी अच्छी निजामत कर रहे थे माशाल्लाह। गुफ्तगू करते करते जो है वो हाशमी तेवर भी दिखा रहे थे, अलवी तेवर भी दिखा रहे थे। हमारे जुनैद बरकाती भी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत उन्होंने नाते सुनाई, लेकिन 2-3 शेर पढ़ के वो शॉर्टकट में बैठ गए। बहरहाल यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो आपको बिठाता, इसलिए कि यहाँ तो सुनने वाले थे, इसलिए कि आए हैं सुनने के लिए। बहरहाल आलम जमादात किसको कहते हैं? और भी हमारे बुजुर्ग उलमा अल्लाह वाले इस तरफ भी बैठे हुए हैं, मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे। जमादात उसको कहते हैं जिसे आप पत्थर कंकर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जमादात कहते हैं। तो जितनी खूबियां जमादात में हैं उससे बड़ी मखलूक नबातात को कहते हैं। नबातात किसको कहते हैं? दरख्तों को, पौधों को। तो जमादात की सारी खूबियां, अब जरा तवज्जो करना कलमा किसका पढ़ते हो, मैं ये बताने लगा हूँ। जमादात की सारी खूबियां अल्लाह ने नबातात में पैदा की है, और नबातात की खूबियां जमादात में नहीं है। जमादात, अब नबातात समझ में आया आपको? वरना आप ये ना समझे कि ये कौन सा मुश्किल सा इन्होंने पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये मैं कोई पहाड़ा नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जमादात और नबातात, ये पत्थर कंकर को जमादात कहते हैं, यानी जो अपनी जगह पड़े रहते, ये चल नहीं सकते, ये नमो नहीं पा सकते, ये बढ़ते नहीं हैं, घटते मगर बढ़ते नहीं हैं, उन्हीं को जमादात कहते हैं। वो जामिदो साकित पड़े हुए हैं, कोई उठाएगा तो उठेंगे, कोई बिठाएगा तो बैठेंगे। बहरहाल तो अल्लाह ने सारी जमादात की खूबियां नबातात में यानी दरख्तों में पैदा की है, पौधों में पैदा की है, मगर पौधों की खूबियां पत्थरों में नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबातात बड़ी मखलूक है। इसी तरह नबातात से बड़ी मखलूक कौन है? नबातात से बड़ी मखलूक है, अल्लाह अकबर, हजरात हैवान। थोड़ा मैं समातों पर बार पड़े तो हजरात हैवान, हजरत सुनकर नाराज न होइए, क्योंकि मेरा मसलक सूफिया का मसलक है, हम सबको इज्जत से पुकारते हैं। तो हजरात हैवान यानी हैवान किसको कहते हैं? ये जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये जो है ना चार पैर के, इसको हैवान कहते हैं। तो नबातात की सारी खूबियां अल्लाह ने हैवानात में रखी। फिर हैवान से बड़ी मखलूक है हजरत इंसान। हैवानों की सारी खूबियां अल्लाह ने इंसान में रखी। क्यों? इसलिए कि हैवानों से बड़ी कायनात इंसानों की है। अल्लाह अकबर। फिर अब इंसानों के अंदर, ये इंसानों की कायनात है, अब सारे इंसानों की अच्छी खूबियां अल्लाह ने मोमिनों में रखी। मोमिनों की सारी अच्छी खूबियां अल्लाह ने वलियों में रखी। वलियों की सारी अच्छी खूबियां अल्लाह ने सहाबा में रखी, और सहाबा की सारी अच्छी खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने उससे अफजल व आला मखलूक जो है वो अंबिया की मखलूक है, वो अल्लाह ने नबियों में रखी। यानी अल्लाह अकबर, सहाबा का तकवा मेराज पर देखना उससे बढ़कर तो वो अंबिया में नजर आएगा। उनका ज़ुहद देखना है उससे बढ़कर वो अंबिया में नजर आएगा। उनकी परहेजगारी देखना है उससे बढ़कर वो अंबिया में नजर आएगा। उनका हुस्न देखना है उससे बढ़कर वो अंबिया में नजर आएगा। और अंबिया कितने हैं? कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000, जितने अल्लाह जाने, लेकिन वो हजारों की तादाद में है, लाख से ज्यादा है, बाद में 2 लाख से भी ज्यादा बयान किए। जितने हैं हम सब पर ईमान लाते हैं। सुन लीजिए, अल्लाह अकबर। तो सारी खूबियां किसमें रखी? हजराते अंबियाए किराम में रखी। और जब अंबिया की खूबियां सिमटती है, तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर, जब अंबिया की खूबियां सिमटती है तो एक साथ बन जाती है। उस साथ को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं। जैसे जमादात, नबातात मेहनत करके नहीं बन सकते, नबातात हैवान मेहनत करके नहीं बन सकते, हैवान मेहनत करके जैसे इंसान नहीं बन सकता, इंसान मेहनत करके वैसे अपनी मेहनत से खालिस खुदा की तौफीक के बगैर मोमिन नहीं बन सकता। जैसे मोमिन हर अल्लाह का वली नहीं बन सकता, हर वली मेहनत की वजह से सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी मेहनत की वजह से नबी नहीं बन सकता, वैसे नबी मेहनत की वजह से सैयदुल अंबिया की तरह नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
الانبیاء کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے امام ان کی شان میں اسی لیے تو کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ ابھی میں ذکر اور گرد نواز سے آنے والوں کو یہ نہیں کہوں گا جنید کی طرح کہ سبحان اللہ بولو، میں تو فقیر آدمی ہوں نا غوث پاک کے در کا۔ ہم تو عشق کا تماشا دیکھتے ہیں کہ یہاں عاشق بیٹھے ہیں یا زبردستی آئے ہوئے ہیں، حضور کے بلائے ہوئے ہیں، حضور کے اشارے پر آئے ہوئے ہیں یا اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں۔ میرے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے اور سنی چپ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بریلی کے قلندر کی بات پر تو اہل دل پتھروں کو بھی کہتے ہوئے سن لیا کرتے ہوں گے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اب دیکھیے میں نے جو فلسفہ بیان کیا، کتنی محنت سے میں نے 10 منٹ میں جو فلسفہ پڑھا ہے، بریلی کا قلندر اس کو ایک مصرع میں بیان کرتا ہے، پھر آتا ہوں سہیل باپو کے انداز پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ وہ فلسفہ یہ ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی دلارہ ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ پتی پتی پھول پھول، یہ اپنے نبی کی شان